نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسم کے حوالے سے ہم نے جو چیزیں تھیں وہ تمام ہم نے مکمل کر لی ہیں. ایک دو چھوٹی چیزیں اور رہ گئی ہیں جو آپ کے ساتھ میں چاہتا ہوں آج اس کو بھی انشاءاللہ تعالی فنش کیا جائے. عموماً یہ چیزیں ہم نارملی پہلے میں نہیں کراتا تھا، لیکن ابھی پچھلے ایک دو سیشن سے میں ان چیزوں کو بھی ڈال دیتا ہوں کیونکہ کام آ جاتی ہیں. اگر ایک چھوٹا سا پچھلا اگر ذہن میں رکھیں تو آپ کے سامنے آ گیا کہ اسم ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر، اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. اور اسم کے حوالے سے پھر ہم نے اسم کی جو چاروں پراپرٹیز ہیں ان کو ہم نے پڑھا. پھر اسم کے مرکبات، مرکب تام مکمل یعنی جملہ اسمیہ ہم نے پڑھا. پھر اسی طرح سے مرکبات کی مرکب ناقص اور مرکب ناقص چار مرکب ناقص ان چاروں کو ہم نے پڑھا، اور ان چاروں کو کس طریقے سے وہ جملے میں استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم نے دیکھا. پھر کچھ ایسے حروف ہیں جو جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں تو جملہ اسمیہ کی جو حالت ہے اس میں تبدیلی لے کے آتے ہیں. یعنی تبدیلی کیا لے کے آتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کا جو مبتدا ہوتا ہے اس کو وہ حالت نصب میں لے جاتے ہیں. یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں، ان کو ہم نے پڑھا. پھر ہم نے جملہ اسمیہ کو نفی کس طرح سے کرتے ہیں، نفی کے کلمے ہم نے پڑھے. جملہ اسمیہ میں حصر کیسے پیدا کرتے ہیں، حصر کے مفہوم کو ہم نے پیدا کیا. پھر اسی طرح سے ہم نے جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنایا، جملہ اسمیہ کے اندر پکار ندا کو ہم نے استعمال کیا. اور یہ ساری چیزیں کی ہم نے. میں نے کچھ ایکسرسائز آپ کو بھیجی تھی، قرآن کی آیات بھیجی تھی، اور میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ان آیات کی ٹرانسلیشن اور ترکیب کریں. ٹرانسلیشن بھی کرتے رہیں اور ترکیب بھی کرتے رہیں. بلے تھوڑی تھوڑی کر کے بھیجتے رہیں، ضروری نہیں کہ ایک دفعہ میں آپ بھیجیں. لیکن یہ آیات اگر آپ نے ساری کر دی تو آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. صرف ٹرانسلیشن نہیں کرنی، ترکیب کرنے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ ترکیب کرنے سے کیا ہوگا، آپ کے کنسیپٹ جو ہے نا بہت زیادہ واضح ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جب ہم نے اسم کی پراپرٹیز پڑھی تھی تو ہم نے اس میں ایک پراپرٹی پڑھی تھی اسم معرفہ. اور اسماء معرفہ کون کون سے ہوتے ہیں کوئی بتائے گا مجھے؟ کریم صاحب. جی سوری مجھے کیا آپ نے کہا جو حالت رفع میں آتے ہیں؟ نہیں، میں نے آپ سے کہا ہم نے پڑھا تھا کہ رفع کی تو بات آپ نے کہا لے. میں نے آپ سے کہا تھا ہم نے معرفہ اسم کے بارے میں پڑھا تھا. تو معرفہ کی کون کون سی اقسام پڑھی تھی آپ نے؟ معرفہ کی اقسام اس وقت تو جی میں بالکل گھبرا گیا. سمجھ معرفہ اسم کس کو کہتے ہیں؟ وہ تو جو کوئی خاص یعنی کسی تو اس کی اقسام ہے نا، اس کی اقسام ہے نا. کون کون سی اقسام ہے؟ ہاں اس کی 7 اقسام مطلب کسی خاص چیز کا نام، اس کی خاص ان سب کا نام ہے نا. کوئی نام کسی خاص شخص یا کسی چیز کا نام آپ نے کہا تو اس کو اسم علم کہتے ہیں. کو اسم علم کہتے ہیں. ہاں جی. معرفہ کی اقسام ہے نا، مجھے وہ معرفہ کی اقسام بتائیے نا. جی اس وقت میں جو بالکل ٹوٹلی بلینک ہو گیا ہوں. اچھا، کہیں لکھا ہوا بھی نہیں ہے آپ؟ میں نے لکھا ہوا ہے، مجھے ڈھونڈنا پڑے گا. چلے ڈھونڈے انشاءاللہ. میں ڈھونڈتا ہوں. جی میجر صاحب آپ بتائیے. جی سر اس میں ہے، اس میں علم ہے، اس میں اشارہ ہے، اور ساتھ بتاتے رہے اس میں علم کس کو کہتے ہیں. ہاں جی میں نے ڈھونڈ لیا ہے جی. اس میں علم، اس میں ضمائر، اس میں اشارہ، اس میں موصولہ، معرف باللام،
یہ میں نے لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ 2 اور ہیں، وہ آپ نے کہا تھا بعد میں پڑھیں گے، وہ اب مجھے اس وقت دیکھیں ارے وہ بھی لکھا دیے تھے، کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی مجھے میجر لگتا ہے صاحب لکھا آپ دیا تھا. بتائیے. ہاں جی جی میجر صاحب، جی سر. میجر صاحب نے بھی لکھ کے بھول گئے. جی سر، اس میں علم ہے ایسا نام جو کسی جاندار یا بے جان اشیاء کی پہچان بن جائے، جیسے زید، مکہ تو، مریم و فاطمہ. اس میں ضمائر وہ الفاظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے چلیں. جیسے انا، انتا، نحنو، یا اس نے کھایا، اس نے گیا، اس نے پیا. پھر اس میں اشارہ آپ نے کہا تھا کہ جیسے دس اینڈ دیٹ، ہاذا، ہاذہی، اولئک، ٹھیک ہے. ذالک، تلک. پھر ہم نے اس میں موصولہ پڑھا تھا، ریلیٹو ناؤن، جو 2 جملوں کو آپس میں جوڑتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اور جس کے معنی میں الذی، الذین. معرف باللام ہم نے پڑھا تھا کہ اگر نکرہ اسم کو معرفہ بنانا ہو تو شروع میں الف لام داخل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے 5 ہی پڑھائے تھے، 2 پھر نہیں بعد سر، میں. زیادتی نہ کریں، آپ زیادتی کر رہے ہیں. 5 پڑھائے تھے، 2 آپ کو وقت کے ساتھ لکھائے تھے. کلثوم جی آپ بتا دیں. سر میرے پاس چھٹا تو تھا لیکن 7واں مجھے یاد نہیں آ رہا. چھٹا تو بتا دیں. چھٹا مضاف الی المعرفہ تھا. مضاف الی المعرفہ. جی 7واں کس کو یاد ہے؟ جی 7واں کس کو یاد ہے؟ 7واں میں بتا دیتا ہوں. جی سر بتائیے. یہ منادہ المعرفہ. منادہ. جی 7 پڑھے تھے. اب مجھے بتائیے اس میں سے کون سا ایسا ہے جو ہم نے پڑھا نہیں ہے؟ اسم موصولہ نہیں پڑھا سر. اس میں موصولہ نہیں پڑھا. اس میں موصولہ کس کو کہتے ہیں؟ اس میں موصولہ جیسے کہ ابھی میجر صاحب نے بتایا کہ کنجکشن کا کام کرتا ہے، 2 جملوں کو آپس میں جوڑتا ہے، کنیکٹر کے طور پہ کام کرتا ہے. موصولہ کرتا کیا ہے؟ کنیکٹر کے طور پہ کام کرتا ہے. اور بیسیکلی یہ ایک مبہم ہوتا ہے جو کہ واضح نہیں ہوتا، اور اس کو واضح کرنے کے لیے آپ کو اس موصولہ کے ساتھ ایک صلہ کی ضرورت ہے. اس موصولہ کے ساتھ آپ کو ایک صلہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو پہلے تو اس اسماء موصولہ کے بارے میں ہم دیکھیں کہ اسماء موصولہ ہیں کون. پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء جو موصولہ ہیں اس کے لیے کون کون سے اسماء استعمال ہوتے ہیں. ایک تو اس کے خاص ہے. خاص کون کون سے ہیں؟ مذکر واحد کے لیے الذی، مذکر واحد کے لیے الذی، مؤنث واحد کے لیے اللتی. مذکر واحد کے لیے الذی، مؤنث واحد کے لیے اللتی. ٹھیک ہے جی. اور اس کی جو جمع ہے الذی کی وہ ہے الذین. اور اللتی کی جو جمع ہے وہ ہے اللاتی. یہ جو الذی، اللتی، الذین، اللاتی، یہ سارے کے سارے مبنی ہیں. یہ سارے کے سارے مبنی ہیں. جملے کا کانٹیکس بتائے گا کہ کس حالت، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، یہ آپ کو جملے کا کانٹیکس بتائے گا. اب آپ کو اتنا تو پتہ چل گیا ہے، حالت رفع ہوگی تو 5 چیزیں آپ پڑھ چکے، تو آپ اس حساب سے دیکھیں گے. حالت نصب کی 4 چیزیں آپ پڑھ چکے، حالت جر میں 2 ہی چیزیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو اس حساب سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ وہ کیا چیز ہے. لیکن جو مثنیٰ کے صیغے ہیں، مثنیٰ کے جو صیغے ہیں یہ مبنی نہیں ہے. یہ مبنی نہیں ہے. مذکر کے اندر حالت رفع کے اندر اللذانی، اللذانی آ جائے گا، اور اللذینی حالت نصب و جر. اللذانی، اللذینی. اور اسی طرح سے مؤنث کے اندر اللتانی اور اللتینی. قرآن مجید میں جو مثنیٰ کے صیغے بہت کم استعمال ہوئے، بہت ہی کم. لیکن جو میجر
सीगे जो आपके इस्तेमाल हुए वो अल्लज़ी, अल्लती, ये तमाम, और ये तमाम के तमाम 4 सीगे जो हैं ये मबनी हैं, याद रखिए ये तमाम के तमाम मबनी है। ये तो डायरेक्ट अस्माए मौसूला कहलाते हैं, लेकिन इसके अलावा 2 और ऐसे हर्फ हैं जो मौसूला के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, और ये हर्फ हमने पढ़े थे अस्माए इस्तिफाम में। अस्माए इस्तिफाम, अस्माए इस्तिफाम याद है ना क्या था? अस्माए इस्तिफाम किसको कहते हैं? वो अस्मा जो कि सवाल के तौर पे आते हैं, सदारत चाहते हैं, मुब्तदा बनते हैं। लेकिन ये अस्माए इस्तिफाम 2 ऐसे अस्माए इस्तिफाम हैं जो कि मौसूला बन के भी आते हैं और कुरान मजीद में बहुत ज्यादा इस्तेमाल में। एक है माँ और दूसरा है मन। एक है माँ और दूसरा है मन। अब माँ आपके सामने अब तक कितने आ चुके हैं? माँ आपके सामने एक नफी का आ चुका है, माँ आपके सामने जो है वो इस्तिफाम के तौर पे आ चुका है, और अभी आपके पास एक माँ आ गया मौसूला के तौर। इसी तरह से मन आपके पास 2 आ चुके हैं अब तक, एक आपके पास बतौर इस्तिफाम के आया और एक बतौर आपके पास जो है वो मौसूला के तौर पर आया। तो इस मौसूला कहते हैं कि इसमें कंजक्शन है, 2 जुमलों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। तो इसमें एक इब्हाम होता है और इसको इब्हाम दूर करने के लिए एक सिला की जरूरत होती है। अब हम आपके साथ इस पे बात करते हैं। ये मौसूला कभी भी अकेला काम नहीं करता, अस्मा मौसूला कभी भी अकेला काम नहीं करता। इस मौसूला को हमेशा एक सिला चाहिए। मौसूला कभी भी अकेला काम नहीं करता। गो के मारफा है, गो के मारफा है। आपने जितने मारफा पढ़े थे आपने सबको मारफा को मुब्तदा बनाया था। वो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल लेवल के ऊपर मारफा थे, बनते थे, आप उसको बनाते थे। मौसूला मारफा है, ठीक है, क्योंकि माँ और मन आपको पता है अस्मा इस्तिफाम में मुब्तदा बन के आते हैं ना। लेकिन जब ये मौसूला बनते हैं तो मौसूला बेसिकली करता क्या है? 2 जुमलों को जोड़ता है, कंजक्शन करता है। तो ये मौसूला कभी भी अकेला काम नहीं कर सकता, इस मौसूला को लाजमन सिला चाहिए, इसको लाजमन सिला चाहिए। अब ये सिला क्या होता है? सिला जो है वो 2 चीजें होती हैं। सिला जो है वो 2 चीजें होती हैं। सिला या तो जुमला होगा या ये सिला शुभ जुमला होगा। शुभ जुमला का मतलब है जुमले जैसा, या तो ये जुमला होगा या शुभ जुमला होगा। जुमला आपको मालूम है 2 ही हो सकते हैं। अगर इस्म से शुरू होगा तो जुमला इस्मिया होगा, और फेल से शुरू होगा तो जुमला फेलिया होगा। यानी जुमला अगर आप कहें तो जुमले 2 ही होंगे, या वो जुमला इस्मिया होगा या वो जुमला फेलिया होगा। और आपकी आसानी के लिए मैं बता दूंगा, कुरान मजीद में आपको सिला जब भी मिलेगा वो 90% जो है वो जुमला फेलिया ही मिलेगा। जब भी आपको सिला मिलेगा वो 90% आपको जुमला फेलिया ही मिलेगा। शुभ जुमला क्या होता है? ये आपके लिए एक नया वर्ड है। मेरे ख्याल में पहले शायद मैं आप लोगों को एक दफा बता चुका हूँ, लेकिन आज दोबारा एक दफा आपके सामने इसका जिक्र करूँ। शुभ जुमला क्या है? शुभ जुमला जुमले जैसा। शुभ जुमला जुमले जैसा। ये शुभ जुमला 2 चीजें हो सकती हैं, या तो ये जार मजरूर होगा। जार मजरूर किसको कहते हैं? जार मजरूर किसको कहते हैं? फटाफट। मरकबे जारी में जो होता है, जी जोर से बोले। मरकबे जारी, बस मुरक्कबे जारी, मुरक्कबे जारी। तो या शुभ जुमला किसको कहते हैं? या तो मुरक्कबे जारी को कहते हैं या मुरक्कब इजाफी। लेकिन खास है ये मुरक्कब इजाफी, क्योंकि आपको मालूम है कि मुरक्कब इजाफी क्या बनता है? मुरक्कब इजाफी मुब्तदा बनता है, मुरक्कब इजाफी खबर बनता है। आप आगे जब फेल में जाएंगे तो वहां पता चलेगा मुरक्कब इजाफी जो है वो फाइल भी बन सकता है, वो मफूल भी बन सकता है, वो कुछ भी बन सकता है। तो मुरक्कब इजाफी जो है ये खास है। मुरक्कब इजाफी कौन सा मुरक्कब इजाफी? ऐसा मुरक्कब इजाफी, ऐसा मुरक्कब इजाफी जिसका मुदाफ लाजमन ज़र्फ होना चाहिए।
اس کا مضاف کیا ہونا چاہیے؟ لازمن ظرف ہونا چاہیے. ایسا مرکب اضافی جس کا مضاف لازمن ظرف ہوگا. اگر ظرف نہیں ہوگا تو پھر یہ شبہ جملہ نہیں بن سکتا. اگر یہ ظرف نہیں ہوگا تو یہ شبہ جملہ نہیں بن سکتا. موصولہ کو صلہ چاہیے. صلہ جو ہے وہ دو چیزیں ہوں گی، یا تو وہ جملہ ہوگا یا وہ شبہ جملہ ہوگا. جملہ ہوگا تو جملہ آپ کو معلوم ہے کیا کیا ہو سکتا ہے. جملہ یا تو اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا. اور شبہ جملہ یا تو مرکب جاری ہوگا یا ایسا مرکب اضافی ہوگا جس کا مضاف ظرف ہوگا. اب ظرف آپ کو معلوم ہے کون کون سے تھے؟ فوقا، تحتا، اماما، ورا. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے ظرف کہلاتے ہیں. یعنی ظرف، ابھی آپ اس کو اس میں ظرف کے طور پہ ہی لیں. یہ فعل کے طور پہ بھی آئے گا، لیکن ابھی آپ اس کو صرف ظرف کے طور پہ لیں کہ یہ ظرف دو بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ فعل کے ہونے کا وقت یا جگہ بتاتا ہے. لیکن اسم و ظرف جو ہے وہ دوسری چیزیں بتاتا. تو آپ اس کو صرف ظرف کے طور پر بھی صرف یاد رکھ لیں، باقی چیزیں انشاءاللہ آپ کو بعد میں سمجھ میں آتے ہیں. تو شبہ جملہ کیا ہے؟ یا تو مرکب جاری ہوگا یا وہ مرکب اضافی ہوگا. موصولہ کو لازماً صلہ چاہیے. موصولہ اور صلہ جب ملیں گے، موصولہ اور صلہ مل کے کچھ نہ کچھ بنیں گے. ہمیشہ یاد رکھیے گا، موصولہ اور صلہ مل کے کچھ نہ کچھ بنیں گے. اب یہ کیا بن سکتے ہیں؟ یہ بہت ساری چیزیں بن سکتے ہیں، کیونکہ ہے تو اس سے کیا کیا بن سکتا ہے؟ یہ مبتدا بن سکتا ہے، یہ خبر بن سکتی ہے، یہ صفت بن سکتی ہے، یہ جارہ کے لیے مجرور بن سکتا ہے، یہ مضاف کے لیے مضاف الیہ بن سکتا ہے. یہ بہت کچھ بن سکتا ہے. جو چیز آپ اس کو بنانا چاہیں بن سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. فعل میں جائیں گے تو یہ فاعل بن سکتا ہے. فعل میں آپ جائیں گے تو یہ مفعول بن سکتا ہے، یہ حال بن سکتا ہے، یہ کچھ بہت ساری چیزیں بن سکتی ہیں. لیکن لازماً اس کے لیے کیا چیز ہے کہ موصولہ کے بعد آپ کو صلہ ملے گا. موصولہ کے بعد جو آپ کہتے ہیں صلہ ملے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ موصولہ کے امیڈیٹ آپ کو صلہ ملے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ موصولہ کے بعد آپ کو پتہ چلا کوئی 2 3 4 لائنوں کے بعد یا 2 3 4 کلموں کے بعد. نہیں، امیڈیٹ آپ کو صلہ ملے. صلہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کیا چیز ہے. یہاں تک کلیئر ہے؟ تو میں آپ کے سامنے کو 2 4 جملے کراتا ہوں تو انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی. کوئی اس پہ سوال ہے تو پوچھیے پلیز. نگت آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ نو سر. سمجھ آ گیا؟ ما جو ہے جی وہ موصولہ اور صلہ کے درمیان میں آئے گا. کون؟ ما، حرف ما جو ہے یا لفظ ما جو ہے وہ آئے گا؟ ان موصولہ اور صلہ کو جوڑے گا. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا؟ یہ تو میں نے نہیں کہا سر. اچھا، پھر مجھے غلط سمجھ آئی. میں تو اسی کانٹیکس میں دیکھ رہا تھا کہ ما جو ہے وہ حرف میں نے آپ سے کہا ماں بھی، میں نے آپ سے کہا ماں بھی موصولہ ہے. اسماء اس میں موصولہ میں نے آپ کو لکھوائے. اچھا کچھ تو خاص ہیں، الذی، اللتی، یہ سارے. اور میں نے کہا 2 ایسے اسماء استفہام ہیں وہ بھی موصولہ بن کے آ سکتے ہیں، ماں اور من. اچھا، تو یہ اچھا یہ اس کا یہ موصولہ اور جو صلہ کا ہے اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر ارے میں یہ اسی ماں کے بھی تو ساتھ موصولہ ہے نا. نہیں، وہ تو ہے، ٹاپک تو وہی ہے، لیکن موصولہ اور صلہ کی جو ڈسکشن آپ نے کی ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ ماں یا جو ہے وہ آئے اس میں. ارے اگر یہ ماں بطور موصولہ آئے گا تو ڈسکشن کا تو پارٹ ہوا نا، پھر یہ موصولہ بنا نا. اچھا ارے جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے یہ لفظ لکھے نا، الذی، اللتی، اللذانی، یہ سارے لفظ لکھے نا، سب کیا موصولہ ہے نا. موصولہ ہے. کہ اچھا، ماں اور من بھی موصولہ ہیں. میں نے آپ کو الگ سے اس لیے بتایا کہ ماں اور من آپ استفہام کے طور پہ بھی پڑھ چکے ہیں، ماں آپ نفی کے طور پہ بھی پڑھ چکے ہیں. جی آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ صحیح، ماں اور من. پڑھا ہے. جی تو پڑھا ہے. ماں اور من اس سے الگ چیز نہیں ہے. ماں اور من موصولہ بن کے بھی آ سکتے ہیں. اچھا، وہ موصولہ ہی ہے. ماں اور من استفہام بن کے بھی آ سکتے ہیں. ماں اور من شرط بن کے بھی آ سکتے ہیں. بہت ساری، تو جس چیز کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 2 ورڈ، اس کے علاوہ بھی یہ 2 ایسے حرف ہیں کہ جو موصولہ بن کے بھی آ سکتے ہیں. ماں اور من کا استعمال بہت ساری چیزوں میں آتا ہے، جس میں سے ایک استعمال یہ کہ یہ موصولہ بن کے بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
کوئی اور سوال کسی کے پاس؟ یہ ذرا پلیز ظرف کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے گا. ظرف میں نے آپ سے کہا نا کہ جس میں فیل ہونے کا یا کی جگہ یا وقت کو کہتے ہیں ظرف. تو ظرف میں نے آپ کو کچھ لکھوائے تھے پہلے, آپ لوگوں نے کچھ اس کے مرکب اضافی بھی بنائے تھے. تو میں نے آپ کو اگزامپل دی, فوقا, اوپر, تحتا, عندہ, مع, یہ سارے ظرف کہلاتے. یہ سارے کیا کہلاتے؟ ظرف کہلاتے, جس میں کسی جگہ کا مفہوم آپ کو مل جائے یا وقت کا مفہوم آپ کو مل جائے. لیکن عموماً ظرف جو ہے وہ مضاف بن کے جتنے بھی آتے ہیں وہ سارے وہ ہوتے ہیں جو کسی جگہ کا وقت, جگہ بتا ہیں, کسی جگہ کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ کچھ اگزامپل کریں گے تو آپ کو چیز انشاءاللہ تعالی واضح ہو جائے گی. کوئی اور سوال ہے اس کے اوپر؟ کسی کے پاس کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں ہے. کلثوم جی کوئی سوال نہیں ہے تو چلے میں آپ سے کرتا ہوں. آ جائے کلثوم جی. نہیں سوال سر, سوال تو بہت سے ہیں, لیکن یہ میں تو ابھی یہی سوچ میں پڑی ہوئی تھی کہ موصولہ جتنے بھی آپ نے لکھوائے اس کے بعد جو صلہ آئے گا تو وہ تو بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی نہیں, بہت ساری کہاں چیز ہے, دو ہی تو چیزیں ہیں. سر کوئی جملہ چیز اور ہے. شبہ جملہ دیکھنا ہے نا. ہاں موصولہ تو اب آپ کو اتنا تو پتہ چل جائے گا نا کہ ابھی آپ کے سامنے میں کرتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, چلیں جی آئیے میدان میں کودیے. جی کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ سر یہ معرفہ اسم ہے کیونکہ الف لام داخل ہوا ہوا ہے اس پہ. الولد, الولد کیا بنے گا؟ سر مطلب میننگ بتاؤں میں اس کی؟ نہیں بنے گا کیا؟ سر یہ مبتدا بن کے آئے گا. مبتدا بن جائے گا. ترجمہ کریں, کیا کریں گے؟ بیٹا, لڑکا. لڑکا. جی ٹھیک ہے, جی لڑکا. ٹھیک ہے, میں آگے آپ سے کہتا ہوں الولد الذی. الذی کیا لگ رہا ہے؟ سر یہ موصولہ لگ رہا ہے, یہ جو لسٹ آپ نے لکھوائی ہے. اب الذی کیا ہے؟ آپ نے ولدوں کو کہا مبتدا, مذکر واحد ہے یہ الذی. ٹھیک ہے نا, تو واحد مذکر کا ہے نا. جی ٹھیک ہے, اور الذی کو آپ نے کیا کہا؟ موصولہ. اب جیسی موصولہ آیا آپ کے ذہن میں فوراً آ گیا کہ اب آگے آپ کو کیا چاہیے؟ صلہ چاہیے. صلہ چاہیے, اور آپ کو ڈیفینیٹلی صلہ ملے گا ہی ملے گا. موصولہ بغیر صلہ کے آ ہی نہیں سکتا. جی ٹھیک ہے, موصولہ بغیر صلہ کے آ ہی نہیں سکتا. اور صلہ کیا چیز ہوں گی؟ دو چیز ہوں گی, یا تو جملہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا. اب آگے ہم جو لے کے آ رہے ہیں اس کو آپ دیکھیے اور آپ مجھے بتائیے آپ کو کیا لگ رہا ہے, کہ آپ کو جملہ لگے گا کہ شبہ جملہ لگے گا. ٹھیک ہے, آگے میں آپ سے کہتا ہوں فی المسجد. کیا لگ رہا ہے فی المسجد؟ آپ سر مرکب جاری ہے تو شبہ جملہ ہی ہوگا یہ. شبہ جملہ ہو گیا, سیدھا سیدھا. فی کو آپ نے کہا جارا, جی وہ مجرور ہے المسجد. اور یہ مجرور, اور یہ جارا مجرور ہو کے شبہ جملہ, اور یہ شبہ جملہ بن کے صلہ, اور یہ صلہ اور موصولہ مل کے کچھ نہ کچھ بنیں گے. صلہ اور موصولہ مل کے کچھ نہ کچھ بنیں گے. کیا بنیں گے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے آ رہا ہے, آگے آ رہا ہے اخو زیدن. اخو زیدن کیا لگ رہا ہے؟ زید کا بھائی یہ تو مضاف مضاف الیہ ہو گیا نا, مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے, مرکب اضافی, مضاف اور یہ مضاف الیہ. یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بن جائے گی؟ مرکب اضافی. اور وہ اس تو کی بن گئے. سر کیا بن جائیں خبر, گے؟ خبر بن جائیں گے. اس مبتدا کے لیے کیا بن جائیں گے؟ خبر خبر ہے. بن جائیں گے. جی اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں, اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں. آپ صرف سمجھ دیں الولد و اخو زید. ٹھیک ہے,
الولد اخو زید کا کیا ترجمہ کریں گے؟ بیٹا زید کا بھائی ہے. لڑکا زید کا بھائی ہے. لڑکا زید کا بھائی ہے, سوری بیٹا کہہ جا رہی ہوں. لڑکا زید کا بھائی ہے. اب یہ آ گیا الذی فی مسجد. الذی موصولہ کا ترجمہ کرتے ہیں ہم جو. موصولہ جو بھی ہوتا ہے نا جی اس کا آپ ترجمہ کرتے ہیں جو. ٹھیک ہے. الذی فی المسجد کا کیا ترجمہ کریں گی؟ جو مسجد میں ہے. وہ جو مسجد میں ہے. وہ جو, جی وہ جو مسجد میں ہے. ٹھیک ہے. مجھے آپ بتائیے تھوڑا سا غور کر کے, تھوڑا سا غور کریں کہ آنسر خود بخود نکل آئے گا. الولد لڑکا, الذی فی المسجد وہ جو مسجد میں ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ الولدو کے لیے؟ سر اس کی جگہ ہے جہاں پہ وہ ہے. نہیں, میں ایک لڑکے کے بارے میں بتا رہا ہوں. میں اس لڑکے کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ وہ مسجد میں, تو بس لڑکے کے بارے میں کیا بتا رہا ہوں؟ سر خبر دے رہے ہیں اس کی, اس کی جگہ بتا رہے ہیں, حالت بتا رہے ہیں سر. صلہ جگہ بتا رہے ہیں. صفت سر. صلہ ہے. نہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ جو لڑکا ظرف بتا رہے ہیں. زید کا بھائی ہے. تھوڑا اور غور کریں. اس کی جگہ بتا رہے ہیں کہ وہ کہاں ہے. سر اس کی نسبت زید سے ہے وہ تو ٹھیک ہے, مگر اس کا اس وقت جو حال ہے وہ نہیں بتا رہے آپ کہ وہ کدھر ہے یا کس یعنی جگہ. لڑکا جو مسجد میں ہے ظرف ہے, زید کا بھائی ہے. لڑکا جو مسجد میں ہے زید کا بھائی ہے, تو جو مسجد میں ہے وہ اس جملے میں کیا بنے گا؟ اشارہ. صلہ. صلہ تو یہ خود ہے. صلہ تو یہ خود, صلہ تو سامنے ہے سر. یہ تو صلہ کون, کس کو صلہ آ رہا ہے؟ صلہ تو نظر آ رہا ہے. صلہ تو یہ رہا. صلہ موصولہ مل کے کچھ بنتے ہیں تو بھی وہ صلہ بنے گا. نہیں تھوڑا اور غور کریں نا کیا بن سکتا ہے. اس کے ٹرانسلیشن پہ غور کریں تو کچھ سمجھ میں آئے گا. لڑکا جو مسجد میں ہے متعلق زید کا بھائی ہے. ارے متعلق کیا ہوتا ہے سر؟ متعلق تو جار مجرور ہوتا ہے. جار مجرور تو نہیں ہے نا یہ. صلہ موصولہ مل کے جار مجرور تو نہیں بن سکتا نا, مجرور بن سکتا ہے خالی. لیکن متعلق کے لیے تو جارا بھی چاہیے. جارا کدھر ہے نہیں. اس الذی سے پہلے اگر با لگا ہوتا تو میں کہتا کہ اس کے لیے مجرور بن جاتا. یہ ظرف ہے پھر. ظرف کیسے ہوگا؟ کیونکہ یہ اس کا جو اس کے جگہ یا وقت کا بتانا جو ہے وہ ظرف نہیں کرتا. دیکھیں مجھے بات بتائیے کہ یہ جو بات بتائی جا رہی ہے, ظرف تو اس کو کہتے ہیں نا کہ جب کسی کام کو جس جگہ پہ ہوا ہے اس کی پلیسمنٹ بتا رہے ہیں نا آپ. پلیسمنٹ تو نہیں آ رہی نا, بتایا کیا جا رہا ہے؟ سر قائم مقام خبر تو نہیں ہے. قائم مقام خبر کی کیوں ضرورت ہے جب خبر موجود ہوتی ہے؟ خبر موجود ہے سر. یہ اس کی صفت ہے نا لڑکے کی. جی لڑکا وہ جو مسجد میں ہے. کون سا لڑکا مسجد میں؟ یہ اس لڑکے کی صفت ہو گئی نا, وہ ہے زید کا بھائی. سر ایک سوال کر لوں میں یا سوری میں؟ پوچھے. اصل میں وہ ذہنوں میں صفت جو ہے نا وہ بڑی محدود ہے ہمارے ذہنوں میں. صفت جو وہ آتی ہے کہ وہ لمبا ہے یا چھوٹا ہے یا وہ موٹا ہے یا وہ جیسے اس کا رنگ کیا ہے, اس طرح کی چیزیں. اب یہ جو یہاں آپ صفت بتا رہے ہیں تو یہ تو اس کی حالت یعنی اس کی سٹیٹ ہے, اس کی جگہ ہے. تو یہاں تھوڑا سا ابہام اس لیے ہو جاتا ہے. دیکھیں مجھے بتائیے صفت کی تعریف کیا ہے؟ کیریکٹرسٹک پراپرٹی یعنی کہ پراپرٹیز ہے نا. تو یہ پراپرٹی آ رہی ہے نا اس کی, اس لڑکے کی پراپرٹی آ رہی ہے کہ وہ مسجد میں. صرف بیسکلی کیا کرتی ہے؟ کسی کی اچھائی برائی کمی زیادتی بتاتی ہے نا. اس لڑکے کے بارے میں ایک ڈسکرپشن دیا جا رہا ہے کہ وہ لڑکا جو زید کا بھائی ہے وہ کدھر ہے؟ وہ مسجد میں ہے. کیونکہ جتنی لینگویجز ہم نے اردو انگلش جو بھی اس کی گرامر ہم نے پڑھی ہے تو وہ اس میں جو پراپرٹی کی ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ ایگزیکٹلی اس سے تھوڑی
मतलब डिफरेंट आती है, तो बहरहाल अब मैं आपको इसका एक और तरीका भी समझा दूं, जी आसान तरीका, वक्त के साथ साथ ये समझ में आ जाएगा पैटर्न भी, लेकिन एक आसान देसी तरीका बता दूं, ठीक है। देसी तरीका पहचानने का मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ कैसे पकड़ी जाती है। सिर्फ अगर हो नकरा इस्म के बाद नकरा इस्म आ जाए, नकरा इस्म के बाद अगर नकरा इस्म आ जाए तो जी। उमूमन वो उस नकरा इस्म के लिए सिर्फ बन जाता है। नकरा इस्म के बाद अगर नकरा इस्म आ जाए तो उसके लिए वो उमूमन क्या बन जाती है, सिर्फ बन जाती है। इसी तरह से मारफा इस्म के बाद अगर मारफा आ जाए तो वो भी उमूमन उसके लिए सिर्फ बन जाती है। अब आप मुझे बताएं अल वलद क्या है, मारफा, मारिफा, और अल लज़ी क्या है, मारिफा, मारफा इस्म के बाद मारफा आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, सिर्फ बन जाएगी सिर्फ उसकी। बन जाएगी। जी। ये तो मैंने आपको बहुत ही देसी टोटका बता दिया। सर देसी टोटके ही चलते हैं, वो तो और चल नहीं रहा कुछ और। देसी टोटके चलेंगे नहीं, देसी टोटके सही है, तरकीब के हवाले तक तो समझ में आ गई, लेकिन आप उसको थोड़ा सा, मैंने आपको इसीलिए कहा ना अरबी जबान में बहुत वुसअत, अरबी जबान बहुत वुसअत है, ये अल्लाह की जबान है। ये ऐसे नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ खाली लंबा और छोटा ही आएगा। मुझे बताइए किसी चीज किसी का कातिल होना भी तो उसकी सिफ्त है कि नहीं है? जी जी या उसकी हालत है, कैफियत है? नहीं सिफ्त है। एक आदमी चोर है, एक आदमी जानी है, एक आदमी शराबी है, क्या वो उसकी सिफ्त है कि उसकी हालत है? सिफ्त है, सिफ्त है। सिफ्त है। ब्रॉडर में जाएं, हालत तो ये होगी कि वो नशे में है या नहीं है, यही बात है ना। नशे की हालत भी सिर्फ बन सकती है उसकी, पता है आपको? अच्छा अच्छा, नहीं सर नशे ये की तो हालत भी उसकी सिर्फ बन सकती है अगर वो कंटिन्यूटी लेवल पर हो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा, जैसे अभी आपने खुद ही कहा था ना कि हमने अपने आप को लिमिटेड कर दिया सिर्फ के मामले में, तो उसको थोड़ा सा ब्रॉडर कर दिया। और एक आपको मैंने टोटका तो बता ही दिया, ठीक है, ये नोट कर ले। जी सर, जज़ाकल्लाह। मारफा के बाद मारफा आ जाए तो सिर्फ बन जाती है, नकरा के बाद नकरा आ जाए तो सिर्फ बन जाती है। एक और भी नोट कर ले, अगर नकरा के बाद किसी नकरा इस्म के बाद जार मजरूर आ जाए, किसी नकरा इस्म के बाद जार मजरूर आ जाए, या किसी नकरा इस्म के बाद जुमला आ जाए तो भी सिफ्त बन जाती है। किसी नकरा इस्म के बाद जार मजरूर आ जाए या जुमला आ जाए वो भी सिफ्त बन जाए, ठीक है। एक और करते हैं आपके साथ, मैं आपसे कहता हूं अल बिन्तु, क्या लग रहा है जी? बेटी, अल बिन्तु, बेटी जी, अल बिन्तु क्या लग रहा है? तो मारिफा है। मुब्तदा, मारफा मुब्तदा। तर्जुमा करें, बेटी तर्जुमा करें, लड़की। बेटी और बेटे में फंसे हुए आप लोग, लड़की, ठीक है। आगे मैं आपसे कहता हूं अल्लती, अल्लती क्या मौसूला, है? मौसूला। तो अल बिन्तु मुब्तदा और अल्लती मौसूला। जैसी मौसूला है आपको पता है कि आपको इसका सिला चाहिए, ठीक है। आगे आ रहा है इसका सिला, सिला क्या आ रहा है? अमामा अमामल मुअल्लिमती, अमामल मुअल्लिमती क्या लग रहा है? सामने है मुअल्लिमा। सर ज़र्फ अमामा। और ज़र्फ और लड़की उस्तानी से आगे है।
مرکب اضافی سر ظرف کے ہاں، ساتھ ظرف ہمیشہ آتا ہی مضاف بن کے، جی یہ ظرف شب جملہ مضاف بن کے ہی آتا ہے. آگے معلمت ہی مل رہا ہے آپ کو حالت جر میں مضاف الیہ. یہ ظرف مضاف الیہ مل کے کیا بنے گا؟ شب جملہ. جی شبہ جملہ. جملہ. شبہ جملہ بن جائے. یہ شبہ جملہ صلہ ہو گیا. یہ صلہ اور موصولہ مل کے کیا بنیں گے؟ صرف. صرف بنے گا. صرف بن جائیں گے. ترجمہ کریں، کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ لڑکی جو کہ معلمہ کے آگے ہے. وہ لڑکی نہیں، لڑکی وہ جو معلمہ کے آگے ثانی ہے. کے آگے یا معلمہ کے سامنے ہے. سامنے ہے کیا ہے؟ ذکیۃ. ذکیۃ کیا ہے؟ ذکیہ کا کیا مطلب ہے؟ ذہین. ذہین. لڑکی جو معلمہ کے سامنے ہے ذہین ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ موصولہ کو صلہ چاہیے ہوتا ہے، اور صلہ کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن مجید میں 99% صلہ آپ کو جملہ ہی ملتا ہے، اور جملہ بھی جملہ فعلیہ ہی ملتا ہے. یہ جو ہے اس کی آپ کو قرآن کی آیت میں بھی آپ کے سامنے کو رکھ نہیں سکا. ایک مجھے مل گئی تھی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ آپ ذرا مجھے بتائیے کون کرے گا؟ جو کرے گا وہ ہاتھ اٹھائے. جی کون بنے گا کروڑ پتی؟ آواز تو دے دے کوئی. کون کرے گا تو میں آیت لکھوں. چلیں میں جی سر میں کر لیتا آپ کوشش چلیں کر سکتی ہوں. نگت آپ کریں. کوشش کرتے ہیں. للہ ما فی السماوات والارض. اس کو کریں. میں ایک منٹ پانی لے کے آیا. جی نگت. سر للہی جو ہے وہ مبتدا ہے. مبتدا ہے. گر گیا. یہ تو مبتدا نہیں ہے. سوری مرکب جاری ہے سر. یہ تو مرکب جاری ہے لیکن سر وہ مرکب جاری کبھی مبتدا بن سکتا ہے. نہیں بند کریں. پھر بتائیے للہ کیا ہے؟ سر اس میں جو لام ہے وہ حرف جارہ ہے، اور پھر جی لام جارہ اور یہ مجرور. اس میں جارہ جلالہ جو ہے متعلق ایسے ہی ہے نا. چلیے ما فی السماوات والارض. ما کیا لگ رہا ہے؟ سر ما یہاں پہ جو ہے وہ مطلب موصولہ ہے. کیوں موصولہ کیسے؟ وجہ بتائیے. کیونکہ سر یہ ویسے تو اسماء استفہام میں سے ہے، لیکن مطلب اسپیشل کیس ہے جو کہ اس میں نہیں، مطلب ما جو ہے وہ دونوں میں یوز ہوتا ہے، اس میں موصولہ میں بھی اور استفہام میں بھی. اس کے علاوہ کہیں یوز نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا ہے سر، نفی میں بھی یوز ہوتا ہے. تو اب آپ اس کو دیکھ کے مجھے بتائیے کہ کون سا والا ما ہے اور اس کی وجہ بتائیے نا. سر یہ موصولہ ہے کیونکہ یہ وجہ بتائیے کیسے پتا. نفی کیوں نہیں لیا آپ نے؟ کیونکہ سر اس کے آگے جو ہے وہ سر اس کے آگے جو ہے وہ صلہ آ رہا ہے.
सिला कैसे? और ऐसे फिर नहीं, जा रहा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। शुभ जुमला मुझे माँ का रीजन दे Sorry. कि माँ आपने मौसूला क्यों ली है? जुमला मुस्बत है। क्योंकि सर उसके आगे जो फिर समावाती जो आ रहा है वो जार और मजरूर जो है शुभ जुमला बन रहा है। ये आंसर नहीं है सर। मेरा सवाल ये, मुझे बताइए इसमें आपने इसको माँ नफी क्यों नहीं लिया? सर पता माँ नहीं, नफी का कानून क्या है? नहीं सर मुझे याद नहीं है मानफ। ये माँ नफी का कानून याद होना चाहिए। माँ क्या करता है? माँ जुमला इस्मिया पे दाखिल होता है। जुमला इसमें दाखिल होता है फिर उसके इसम को नस्ब में पहली होता बात तो माँ जुमला इस्मिया पे दाखिल होता है, और दूसरा काम क्या करता है? माँ खबर को हालत जर में ले जाता है, सॉरी हालत नसब में ले जाता है। तो मुझे बताइए, जी, जी। माँ कहीं आपको आगे जुमला इसमें नजर आ रहा है? ये जुमला नजर आ रहा है कोई? नहीं। तो इसका मतलब नफी नहीं हो सकता। पहले आप आइडेंटिफाई डिफाइन करें। आप बात समझ रहे हैं? देखिए, अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे तो आपके लिए आयात के लिए तर्जुमा बिल्कुल आसान हो जाए। अब आ जाए इस्तिफाम पे। ये माँ इस्तिफाम क्यों नहीं हो सकता? माँ इस्तिफाम की क्या कंडीशन है? ये वो मुब्तदा में होता है, सदारत नहीं करता नहीं नहीं है। नहीं नहीं, ये कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन नहीं है। बेसिक कंडीशन याद करें। इस्तिफाम को सदारत चाहिए। जी, इस्तिफाम को क्या चाहिए? सदारत। इसको सदारत मिली है? नहीं, सदारत किसको कहते हैं? ये अगर शुरू में होता शुरू में होता। तो सदारत भी नहीं मिली। सदारत इसको नहीं मिली, नफी ये हो नहीं सकता। अब तीसरी चीज आपने कहा ये मौसूला होगा, क्योंकि अभी तो आपने सिर्फ 3 ही पढ़ी है ना। अब मैं कुरान मजीद में खड़ा हूं तो मैं आपसे मजीद 3 और पूछ सकता हूँ, क्योंकि कुरान मजीद में तो ये 5-6 तरीकों से है। ठीक है जी। लेकिन मैं अभी सिर्फ मौसूला तक हमने पढ़ा था, मौसूला तक आपसे पूछूंगा। मौसूला करता क्या है? मौसूला क्या करता है मौसूला? कनेक्शन किया ना मौसूला ने। क्या क्या कर मौसूला ने क्या किया? कनेक्शन बनाया ना बल्लत उसके साथ। अल्लती ने क्या किया? मौसूला है ना, कनेक्शन बनाया ना बिंतों के साथ। जी। मौसूला करता क्या? कनेक्शन देता है। तो अब आपने कहा कि ये माँ जो है ना, ये मौसूला, क्योंकि नफी में नहीं बन सकता, नफी के तौर पे नहीं आ सकता, इस्तिफाम नहीं आ सकता, क्योंकि उसको सदारत चाहिए। तो फिर ये क्या बन जाएगा? मौसूला बन जाएगा। माँ क्या बन जाएगा? मौसूला बन जाएगा। माँ को आपने कहा मौसूला। मौसूला को क्या चाहिए? सिला। सिला चाहिए। आगे देखें क्या आ रहा है। फिस समावाति वल अर्द। करें। सर फी जो है वो जा रहा है। फी जा रहा है। देखें, आगे आपने हमेशा जब भी कोई चीज आप तरकीब करते हैं, आपने ये देखना है कि जो तरकीब जिस चीज की कर रहे हैं वो मुफरद है कि मुरक्कब है। फिर समावाती वाला अर्थ, अब आप मुझे बताएं, मुफरद लग रहा है कि मुरक्कब लग रहा है आपको? मुरक्कब। तो फिर मुरक्कब की आपने पहले तरकीब करनी है। आपने कहा फी को का जारा। अब समावाती क्या लग रहा है आपको? मजरूर। नहीं, बीच में वाव आ रहा है। मातूफ अलैह। मातूफ अलैह। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? मातूफ अलैह। और वाव हो जाएगा अतफ। और अल अर्दी क्या हो जाएगा? मातूफ। ये मातूफ और मातूफ अलैह मिलके क्या बनेंगे जारा के लिए? मजरूर। मजरूर। जारा और मजरूर मिलके इस मौसूला के लिए क्या बन जाएंगे? सिला। सिला। ये सिला और मौसूला मिलके क्या बनेंगे? शुभ जुमला। नहीं, तो ये क्या था? शुभ जुमला तो ये था ना। फिर समावाती वाला अर्थ। सर इसकी सिफत बन रही है। किसकी सिफत बनी? माँ की? नहीं नहीं, अल्लाह की। अल्लाह की सिफत बन गई। नहीं नहीं, तो माँ को तो आपने वो लिया, कनेक्टर लिए। कनेक्शन कैसे बनेगा? किसके साथ बनेगा? सर अल्लाह के लिए। थोड़ा और गौर करें।
अच्छा सिफ्त आपने क्यों कहा था? क्योंकि सर ये अल्लाह ताला की वो है कि जो कुछ आसमानों में है और जमीनों में है वो उन्हीं के लिए। ये मुब्तदा तो नहीं बन जाए? जी आप बोले कौन है? ये सर कहाँ से? मुब्तदा बन जाएगा। मुब्तदा बन जाएगी। अच्छा ठीक है, अगर मैं इसको मुब्तदा बना लेता हूँ तो इसकी खबर कहाँ है? ये लिल्लाही, लिल्लाही इसकी खबर है, और ये खबर क्या है? ये मारफा है। वो मुकद्दम है। ये आप पढ़ चुके हैं ना कि खबर मुकद्दम पढ़ी है ना आपने? और जब जी। खबर मुकद्दम होती है तो उसका मुब्तदा क्या होता है? नकरा होता है। नकरा होता है। क्या होता है? नकरा होता है। तो उस सूरत में आप कहेंगे कि जो मुब्तदा है ये महलन क्या हो जाएगा? नकरा हो जाएगा। महलन जगह के हिसाब से नकरा हो जाएगा। तो आप ये कहेंगे मौसूला और सिला मिलकर बनेंगे मुब्तदा, और ये बन जाएगी खबर मुकद्दम। लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए है जो कुछ जमीन और आसमानों में। अल्लाह ही के लिए है जो कुछ जमीन और आसमानों में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये मुझे बताइए। सलीम साहब माँ क्लियर हुई आपको? जी अब क्लियर हो गया। हैं? हाँ जी जी, नहीं नहीं सही। पक्की मैं बात है कि ऐसी कह रहे हैं? नहीं अब दिल रखने समझ को आ कह रहे हैं गई। कि वाकई क्लियर हो गई? नहीं अब कुछ ना कुछ तो क्लियर हुआ है। मैं तो वो समझ रहा था कि असल में माँ जो है वो असल में मौसूला और उनको मिलाएगा ले, तो इसलिए। नहीं नहीं नहीं, माँ क्यों मिलाएगा? हाँ नहीं माँ नहीं, भी मौसूला है। जी मैंने आपको वही ये तो बात मौसूला है। बताया, माँ भी मौसूला है। जी लेकिन जी माँ चूंकि इस्तिफाम के तौर पे भी आता है, माँ नफी के तौर पे भी आता है, माँ शर्त के तौर पे भी आता है, माँ मजदर के तौर पे भी आता है। लेकिन अभी हम शर्त और मजदर पे पहुंचे नहीं है। जब माँ पहुंचेंगे तो फिर आपको उस ये कानून आपके जहन में होना चाहिए। आपको माँ आपने देखा तो ऐसा नहीं है कि अभी हम आज मौसूला पढ़ रहे तो आप उसको मौसूला ही टिका दें। आपको मालूम रीजन मालूम होना चाहिए। हमेशा रीजन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। रीजन को ढूंढेंगे ना तो चीज बन जाएगी आपकी इंशाल्लाह। फिर कोई सवाल कोई अशकाल है तो पूछिए। एक छोटी चीज और करानी है मैंने आपको। ये तो बिल्कुल सर जैसे अलजबरा या कैलकुलस उस तरह की चीजें हैं ये। ना करें सर ना। बिल्कुल जी उसी तरह यार की मैं है तो कैलकुलस उसी को कहते हैं ना, सांप का निशान होता था। बिल्कुल जी वही। बस मैं तो उसको देखता था, मेरे हाथ पर ठंडे जाते थे, इसीलिए पढ़ के नहीं दिया मैं। एक क्वेश्चन है, क्लैरिफिकेशन एक्चुअली। आपने फरमाया कि जब जो मुब्तदा है वो नकरा हो जाता है। मुब्तदा नकरा नहीं हो जाता डॉक्टर साहब। मैंने आपसे कहा कि अगर खबर मुकद्दम हो, मुब्तदा नकरा होने की आपके पास कुछ वजूहात है ना, उसमें से एक वजूहात ये है कि मुब्तदा को मौखर कर दिया जाए। और मुब्तदा मौखर की पहचान क्या होती है? तो उससे पहले क्या होता है? जार मजरूर होता है। उससे पहले क्या होता है? जार मजरूर होता है या शुभ जुमला होता है। उससे पहले क्या होता है? शुभ जुमला होता है। मुब्तदा मौखर अगर किया जाए और मुब्तदा मौखर पे नकरा होता है तो आप फिर यहाँ ये कह सकते हैं कि महलन ये जो मुब्तदा है इधर ये नकरा के तौर पे, जगह के हिसाब से ये जगह किसकी है? नकरा की जगह है ना। जी जी, क्योंकि मैं अगर शुभ जुमला को खबर मुकद्दम ले रहा हूं तो ये जगह फिर किसकी है? मुब्तदा मौखर की है ना। जी जी, और मुब्तदा मौखर नकरा होता है तो आप कहेंगे महलन जो है ये नकरा हो सकता है। ठीक है, जो कि एक्चुअली जो नकरा नहीं है। हाँ महल, इसीलिए मैंने आपको महलन का है। महलन से क्या मुराद होता है? जगह के मुताबिक, जगह के हवाले से। जैसे आप ये कह लें फॉर एग्जांपल कि आपके मुल्क के अंदर एक ऐसा शख्स आपके मुल्क का मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको मेरे ख्याल में कोई और काम करना चाहिए, तो महलन आप उसको यही कहते हैं ना कि बस वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या करे। ऐसी है कि नहीं है? काम तो उसका किसी और चीज का होना चाहिए लेकिन करवा आप कुछ और नहीं। ऐसे ही है ना डॉक्टर साहब?
اچھا جی ایک آپ کے ساتھ آخری چیز اور میں کرنا چاہتا ہوں, اور اس پہ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, ایک آپ کو مختصراً چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کچھ ایسے اسما ہوتے ہیں, یعنی آپ اس کو اسما نہ کہیں, یہ کچھ ایسی صفات ہوتی ہیں جو کسی دوسرے اسما پر, ایک ایسی صفت ہے جو کسی دوسرے اسما کے اوپر برتری یا زیادتی کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کچھ ایسے اسما ہوتے ہیں جو دوسرے اسما کے اوپر برتری یا زیادتی کے لیے استعمال کی جاتی ہے. یہ جو برتری یا زیادتی ہے, یہ اچھائی کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور برائی میں بھی ہو سکتی ہے, دونوں طریقوں سے ہو سکتی ہے. ایسے اسما کو کہتے ہیں اسم التفضیل. ایسے اسما کو کیا کہتے ہیں؟ اسم التفضیل کہتے ہیں. یہ جو برتری ہے یہ دو طریقے سے ہو سکتی ہے. یہ برتری کلی بھی ہو سکتی ہے, یعنی کلی برتری کا کیا مطلب ہو گیا؟ مکمل. یہ برتری کلی بھی ہو سکتی ہے, مکمل. یعنی آپ اس کو انگریزی میں کہہ لیں سپرلیٹو, اس کو آپ سپرلیٹو ڈگری کہہ لیں, ٹھیک ہے نا. یہ برتری کلی بھی ہو سکتی ہے جس کو آپ سپرلیٹو ڈگری کہہ لیں, اور یہ برتری جو ہے وہ آپ سمجھیں جزوی بھی ہو سکتی ہے. یہ برتری جزوی بھی ہو سکتی ہے, جس کو آپ عربک, اس کے اندر آپ پیور عربک میں کہیں گرامر کے اندر تو اس کو بات کہیں گے, یعنی کسی چیز کے اوپر. یعنی تفضیل جو ہے وہ کلی بھی ہو سکتا ہے اور جزوی یعنی بات بھی ہو سکتا ہے. کلی ہوگا تو آپ اس کو کہیں گے سپرلیٹو ڈگری, اور اگر جزوی ہوگا, بعض ہوگا, تو اس کو آپ کمپیریٹیو ڈگری کہیں گے, کمپیریٹیو ڈگری. یہ بیسکلی یہ جو اس میں تبدیل ہے, میں نے آپ کو اس سے پہلے ایک دفعہ سرسری طور پہ بتایا تھا کہ عربی زبان میں بہت سارے اوزان ہوتے ہیں. ان اوزان کے اوپر جو ہے نا بہت ساری چیزیں چلتی بھی ہیں. اس میں تبدیل بھی کا بھی اوزان ہے, ایک وزن ہے, اور اس میں تبدیل کا جو وزن ہے مذکر کے لیے جو وزن ہے وہ ہے افعل, اور مؤنث کے لیے ہے فعلا. میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ عربی زبان میں ہر چیز کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے جو کہ منیمم 3 لیٹر کے اوپر ہوتا ہے. جیسے میں آپ کے سامنے ایک 3 لیٹر ورڈ رکھوں, کاف با اور را. کاف با اور را, اس کاف با اور را کو میں اگر اس وزن پر ڈالوں افعلو پہ تو کیا بن جائے گا؟ اکبر. اکبر کا کیا ترجمہ ہوگا؟ سب سے بڑا, بہت بڑا. اور اگر میں اس کو مؤنث پہ ڈالوں تو کیا بن جائے گا؟ کاف با را پہ ڈالوں تو کیا بن جائے گا؟ کبرا. سب سے بڑی یا بہت بڑی. ٹھیک ہے. اب جو میں نے آپ کو بھی بات کی کہ یہ جو برتری ہے یہ کلی بھی ہو سکتی ہے اور یہ جزوی بھی ہو سکتی ہے. یہ کلی بھی ہو سکتی ہے اور یہ جزوی بھی ہو سکتی ہے. یہ جب اس کے بارے میں ایک چیز یاد رکھ لیجیے گا کہ یہ جب, اور میں اب آپ کو قرآن مجید کے حوالے سے بتا دوں, اگر یہ جزوی باز یعنی جزوی برتری ہو تو جزوی برتری سے کیا مراد ہے؟ کمپیریٹیو, مطلب دو, بولے کمپیریٹیو یعنی کہ جس کا مقابلہ کیا جا سکے. ہاں, یعنی دو چیزوں یا دو اشخاص کے بارے میں کسی ایک کی صفت کو, چاہے وہ صفت اچھی ہو یا بری ہو, دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بتانا, تبھی کہلائے گا نا کمپیریٹیو. کسی
کسی بھی چیز کو, کسی دو چیزوں کو یا دو اشخاص کے درمیان اس کی صفت کو, چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو, دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بتانا. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں زید عمر سے اچھا ہے, تو اس کا مطلب میں زید کی برتری عمر کے اوپر دے رہا ہوں, سب کے اوپر نہیں دے رہا. جب میں آپ سے کہوں زید عمر سے زیادہ اچھا ہے, اس کا مطلب ہے کہ میں زید کی برتری کس پہ دے رہا ہوں, عمر پہ دے رہا ہوں, سارے لوگوں پہ نہیں دے رہا. تو اس کا مطلب یہ جزوی برتری ہے, یہ جزوی برتری ہے. اس جزوی برتری کے بارے میں دو قانون نوٹ کر لیں قرآن مجید کے حوالے سے. قرآن مجید کے حوالے سے دو قانون نوٹ کر لیں. یہ میں جزوی برتری کے اوپر بات کر رہا ہوں. پہلی بات, یہ جزوی برتری جب اس میں تبدیل کے طور پہ آئے گا تو یہ خبر بن کے آئے گا. پہلی بات یہ کیا بن کے آئے گا, خبر بن کے آئے گا. دوسری بات, خبر تو بنے گا لیکن خبر اس کی ہمیشہ واحد ہی ہوگی. خبر اس کی واحد ہی ہوگی. خبر بن کے آئے گا اور واحد ہوگا. دوسری برتری کے طور پہ جب اس میں تبدیل آئے گا, قرآن مجید کے میں حوالے سے صرف آپ سے بات کر رہا ہوں, کسی اور میں ٹرمز پہ بھی جائیں گے. آپ کو جب بھی قرآن مجید میں تبدیل ملے گا, وہ آپ کو خبر, جس کی تبدیل جزوی ملے گا تو وہ خبر کے طور پہ آئے گا. ٹھیک ہے. دوسری چیز واحد ہوگا. تیسری چیز, اس میں تبدیل کے بعد آپ کو لازماً من حرف جارہ ملے گا. آپ کو لازماً من حرف جارہ ملے گا. تین چیزیں ملیں گی, خبر کے طور پہ آئے گا, واحد ہوگا, اور اس کے بعد آپ کو من حرف جارہ ملے گا. اس میں اب ایک پوائنٹ اور ہے جو آپ نوٹ کر لیں. قرآن مجید میں تو اس کا اسلوب نہیں ہے, لیکن آپ کو صرف سمجھانے کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں. آپ کو معلوم ہے نا کہ مبتدا اور خبر میں موافقت ہوتی ہے جنس اور عدد کے حوالے سے. ایسے ہی ہے نا, جنس اور عدد کے حوالے سے مطابقت ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. لیکن اس کیس کے اندر پھر مطابقت نہیں ہو سکتی, کیونکہ خبر آئے گا, واحد آئے گا اور مذکر ہی آئے گا. خبر بھی آئے گا, واحد بھی آئے گا اور مذکر بھی آئے گا, مؤنث بھی نہیں آئے گا. تو مطابقت نہیں ہو سکتی. اب جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو ایگزامپل دوں, میں آپ کے سامنے کہوں, میں آپ کے سامنے ایگزامپل دوں, الولدو, کیا ترجمہ کریں گے الولدو کا؟ لڑکا. اور مجھے بتائیے کیا بنے گا, مبتدا بنے گا. جی جی, الولدو. ٹھیک ہے. میں آپ سے کہتا ہوں الولدو عالم. عالم. اب عالم آپ کو کیا لگ رہا ہے, افعلو کے وزن پر ہے. جی, اس میں تبدیل آ گیا. ٹھیک ہے نا, اس میں تبدیل. یہ میں آپ کو بار بار کیوں بتا رہا ہوں, کیونکہ یہی افعلو کے وزن پہ آپ کو ایک فعل بھی ملے گا. جب آپ فعل پڑھیں گے تب پتہ چلے گا. تو جب بھی آپ کو اس وزن پہ نظر آئے گا تو اب آپ نے دیکھنا ہوگا کہ اس میں تبدیل ہے کہ یہ فعل ہے. اس کا کیا پوائنٹ ہوگا وہ میں آپ کو آخر میں سمجھا دوں گا. ابھی صرف اس کو سمجھے, الولد عالم. ٹھیک ہے. اب اس قانون کو ذہن میں لے کے خبر کیا ہوگی, یہ خبر کے طور پہ آئے گا, عالم و خبر ہو گیا, کیونکہ الولد مبتدا ہے, عالم و خبر ہو گیا. دوسری چیز آ جائے, مذکر ہے, عالم و مذکر ہے نا, مذکر کے وزن پہ آ رہا ہے. تیسری چیز واحد ہے کہ نہیں ہے, واحد ہے عالم. چوتھی چیز کیا رہ گئی, اب من آ گئی. الولد و عالموں کا کیا ترجمہ کریں گے؟ لڑکا سب سے زیادہ علم رکھتا ہے. لڑکا بہت جانتا ہے, یہ لڑکا سب سے زیادہ جانتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جزوی ہے نا, جزوی ہے نا, کلی تو نہیں ہے, اس لیے من ضرور آئے گا آگے. اب جب من آئے گا تو من آپ کو پتا ہے کیا کرتا ہے, حرف جا رہا ہے نا من. تو جی, من زید کیا ترجمہ کریں گے؟ لڑکا زیادہ علم رکھتا ہے زید سے. لڑکا زید سے زیادہ جانتا ہے. لڑکا زید سے زیادہ جانتا ہے. اگر یہ زید نہیں ہوتا تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ لڑکا زیادہ جانتا ہے. لڑکا سب جانتا ہے, لڑکا خوب جانتا ہے. سر یہ کلی ہو جاتا سر, یہ کلی ہو جاتا ہے نا. اوکے.
تو الولد العالم من زید. اچھا اب میں نے آپ کو اس کا قانون کیا بتایا کہ خبر اور مبتدا کے درمیان جو مطابقت ہے وہ ختم ہو گئی. کیسے ختم ہو گئی؟ الولدوں کا مثنیٰ کیا ہے؟ الولدان ولدان الولدوں کا مثنیٰ کیا ہے؟ الولدانی. الولدانی. الولدان کیا ترجمہ کریں گے؟ دونوں لڑکے. دو لڑکے. میں آپ سے کہتا ہوں دو لڑکے عالم من زید. مجھے بتائیں پہلے والے میں اور دوسرے والے میں آپ کو فرق ملا؟ کوئی فرق نہیں ملا. تو دیکھیں مبتدا کی خبر کے ساتھ مطابقت بنی نہیں بنی نا؟ نہیں بھائی. نہیں بنی. ترجمہ کیا کریں گے؟ الولدان عالم من زید. دونوں لڑکے زید سے زیادہ جانتے ہیں. دونوں لڑکے زید سے زیادہ جانتے ہیں. دونوں لڑکے. اب میں ان کو اس کی جمع کر دیں. الولدوں کی جمع کریں کیا بنے گا؟ الاولاد. الاولاد. الاولاد عالم من زید. کیا ترجمہ کریں گے؟ تمام لڑکے زید سے زیادہ جانتے ہیں. زید کی جگہ من انور کر دیں وہ زیادہ اچھا رہے گا. من انور کریں. لڑکے تمام لڑکے زید سے زیادہ جانتے ہیں. انور سے زیادہ جانتے ہیں. میں تو اپنا نام لا رہا تھا. اپنے اوپر ہی بدنامی نہیں دیتا. تمام لڑکے زید انور سے زیادہ جانتے ہیں یعنی انور ڈفر. قرآن مجید کی آیت کرتے ہیں آپ کے ساتھ. قرآن مجید کی آیت کرتے ہیں. بڑی خوبصورت آیت ہے, مجھے بڑی پسند ہے. بہت کوٹ کرتا ہوں لوگوں پہ لیکن اپنے اوپر سب سے زیادہ اپلائی ہوتی ہے. الفتنۃ. الفتنۃ کس کو کہتے ہیں؟ فساد کو. فساد کو کہتے ہیں. فتنہ دراصل اصل معنی فتنہ کے ہیں آزمائش. ٹھیک ہے. فتن کہتے ہیں اس سونے کو, اس گولڈ کو. فتن اس گولڈ کو کہتے ہیں جس گولڈ کو, جب گولڈ کے بارے میں آپ کو پتا ہے نا کہ گولڈ کو جب تک ایک ہائی ٹیمپریچر پہ پکایا نہ جائے اس کا میل نہیں نکلتا اس سے. پتا ہے آپ کو؟ تو وہ گولڈ کو جب ہائی ٹیمپریچر پہ پکایا جاتا ہے اس کے بعد جب اس کی میل نکلتی ہے اس کو فتن کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی ہم کو جب پہ جو آزمائش ڈالتا ہے نا تو بیسیکلی آزمائش نہیں ڈالتا, ہم کو وہ تیار کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تیار کرتا ہے. اگر ہم اس وقت صبر کریں تو ہم گولڈ بن جائیں گے, اور ہم کفر کریں تو کیا بن جائیں گے؟ وہی بن جائیں گے جو اس وقت ہم تھے. ایسے ہی ہے نا؟ حسن جی صحیح فرمایا کہ غلط کہہ دیا میں نے؟ سر صحیح. سر صحیح ہے. اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ جو دوزخ کے اندر جب ڈالے جائیں گے, کیوں ڈالے جائیں گے پتا ہے آپ کو؟ وہ جتنی آپ کی گند ہوگی نا اس کو جلایا جائے گا. اور آپ کو پتا نا گولڈ کتنے ٹیمپریچر کے اوپر جلتا ہے, میلٹ ہوتا ہے؟ سر جی سر اس کا میلٹنگ پوائنٹ پتا تو نہیں ہے سر. یہ گولڈ جو ہے نا آپ کی چولہے کی آگ پہ نہیں پگھلے گا کبھی بھی. بلاسٹ فرنس میں ڈالیں گے تو اس کو ایک بہت ہائی ٹیمپریچر چاہیے. اسی لیے دوزخ کی آگ میں جب پکایا جائے گا نا تو جنت کی کوئی بھی امپیورٹی والی چیز نہیں جا سکتی, اس کو پکایا جائے گا. الفتنہ تو ترجمہ کریں. آزمائش. آزمائش نہیں, فساد کہہ لیں. فساد. فساد. اب مجھے بتائیں الفتنہ تو آپ کو یہ کیا لگ رہا ہے؟ مبتدا. آگے آ رہا ہے الفتنہ تو اکبرو. القتل. من القتل. ملا کے پڑھیں گے تو اس کے اوپر آرضی کسرہ ڈال دیں گے تو بن جائے گا من القتل. الفتنہ تو اکبر من القتل. تو الفتنہ مبتدا, اکبر خبر, من القتل اس کا متعلق. کیا ترجمہ کریں گے؟ فساد زیادہ بڑا ہے قتل سے. فساد زیادہ بڑا ہے قتل سے. سر جب یہ حرمت کے مہینوں کے بارے میں جب شاید آیا تھا, بس اب حرمت میں پکڑ لیا نا. عام زندگی میں بھی فساد قتل سے بڑا ہے. جو ہم لوگ گھروں میں کرتی ہیں نا
सास बहू के साथ, नहीं सर, नहीं जेठानी देवरानियों के साथ, No, no. भाभियों के साथ, ठीक है ना, ये बंद करते सारे काम। तो फसाद सिर्फ जो है ना वो सर आपने सिर्फ औरतों का क्यों नाम लिया सर? कुलसिम जी जरा समझाएं आप इनको, आप इन सब में एक्सपीरियंस वाली हैं, आप इन सबको बताएं। इन्होंने फसाद को सिर्फ जो है ना वो खास 4 महीनों में फिक्स कर लिया है। लेकिन सर आपने औरतों में फिक्स कर दिया सर उसको। वो तो जाहिर है अल्लाह ताला ने इसीलिए तो कुछ कानून अपने हाथ में रखे, हम मर्दों के हाथ में डालेंगे तो जाहिर है मैं तो अपने फायदे की बात करूंगा, मैं थोड़ी करूंगा भाई भाई में फसाद करता है ना, मैं तो नहीं कहूंगा। तो वो तो जाहिर है आदमी ऑपोजिट उसमें ही जाएगा। तो अल फितना तो अकबर मिनल कत्ल, फसाद कत्ल से भी बड़ा है। एक और एग्जांपल करते हैं, फिर एक और चीज मैं आपसे करता हूँ। मैं आपके सामने कहता हूँ मन, जी बताइए मन क्या है? जी मन बताइए क्या है? मौसूला? मौसूला नहीं है? नहीं सर, इस्तिफाम है। कैसे बदला इस्तिफाम है? सदारत मिल गई। अगर इस बीच में आता तो फिर आपको सदारत नहीं आती। सदारत मिल गई, इस्तिफाम में क्या बन के आता है? मुब्तदा। मुब्तदा तर्जुमा करें, कौन? कौन, ठीक है, ये मुब्तदा हो गया। मन अस्दक़ु, अब देखिए अस्दक़ु। अच्छा अब ये तो अफ़अल का वजन है, लेकिन ये हालत है, ये तो हालत रफा है ना, किसी वजह से हालत नसब में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? अस्दक़ा। और हालत जर में आ गया तो क्या बनेगा? की बनेगा सर क्या? नहीं, ये नहीं बन गैर सकता। मुनसरिफ, एग्जैक्टली ये गैर मुनसरिफ। इसकी हालत नसब और जर क्या रहेगी? एक ही रहेगी। एक ही रहेगी। अस्दक़ो अस्दक़ा अस्दक़ा, अस्दक़ा। अकबरो अकबरा अकबरा। लेकिन ये हालत जर कबूल कर सकता है? अल दाखिल होगा, अलिफ नाम अगर दाखिल होगा। अल अकबर होगा तो क्या बन जाएगा? अल अकबरो अल अकबरा अल अकबरी, अल अस्दक़ो अल अस्दक़ा अल अस्दक़ी। मन अस्दक़ो, कौन है ज्यादा सच्चा, कौन है ज्यादा सच्चा? मिनल्लाह, कौन है ज्यादा सच्चा? मिनल्लाह, अल्लाह। कौन है ज्यादा सच्चा? अल्लाह। तो याद रखिएगा कि जब जुज़वी बर्तरी होगी, जब जुज़वी तौर पे आएगा तब्दील, तो उसके अंदर 4 पॉइंट जहन में रहने चाहिए। बन के तो ये खबर ही आएगा, चाहे जुज़वी हो चाहे कुल्ली हो, बन के खबर ही आएगा। लेकिन 3 पॉइंट आप इसमें जहन में रख लें, वाहिद होगा, मुज़क्कर होगा, और उसके बाद आपको हर्फ़े जारा मिल मिलेगा, हर्फ़े जारा मिल मिलेगा। अब आ जाए तफसील कुल्ली के ऊपर। अगर ये कुल्ली अगर है, कुल्ली अगर है तो एक बात सिर्फ पॉइंट नोट कर लें आप, मैं कुरान मजीद के हवाले से बात कर रहा हूँ। आम जबान में, दूसरी जबान में तो कोई और चीज भी मिल सकती है, क्योंकि असल सब्जेक्ट हमारा कुरान मजीद है, तो हम कुरान मजीद के साथ ही रखें। जब ये कुल्ली बन के आएगा ना, जब ये कुल को लेगा, तब ये याद रखिएगा ये हमेशा मुदाफ बन के आएगा। क्या बन के आएगा? मुदाफ, मुदाफ बन के आएगा। यानी खबर आपको किस हालत में मिलेगी? मुदाफ इलैह। मुदाफ इलैह नहीं, खबर किस उसमें मिलेगी? मुरक्कब इजाफी के तौर पर मिलेगी, मुरक्कब इजाफी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं हुआ, हुआ का तर्जुमा करें। वो हुआ क्या लग रहा है आपको? मुज़क्कर, मुब्तदा। मुब्तदा। मुब्तदा कैसे बदला? मुब्तदा सर ये इसम ज़मीर है और ये इससे ये मार्फा है और हालत रफा की ज़मीर है। आपका जवाब सिंपल होना चाहिए, एक लाइन का। कैसे बदला मुब्तदा है? क्योंकि हालत रफा की ज़मीर है। जी जी हालत, ठीक है। हुआ, वो। आगे मैं कहता हूं
अरहमुर राहिमीन। अब अरहमुर राहिमीन क्या लग रहा है जी? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी। देखिए यहाँ क्या बन के आया? मुदाफ बन के आया। अब इसका तर्जुमा करें, क्या करेंगे? वो सबसे ज्यादा रहम करने वालों में से जी रहम बोले करने जी। वो रहम करने वालों में से सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। चले और थोड़ा खूबसूरत करें। तो सब रहम करने वालों में सबसे बेहतर रहम करने वाला है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला, वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला। या आपने कहा कि वो तमाम रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला, जिस फॉर्मेट से भी देने चाहिए। अब आप मुझे बताइए, यहाँ मफहूम आपका कुल का आ गया ना, जुज का तो नहीं आया ना? हालांकि यहाँ क्या था, मन अस्दक़ु मिनल्लाह, जुज था ना, ये भी जुज था, लेकिन यहाँ कुल का मफहूम आ। एक और एग्जांपल करें, मैं आपके सामने कहता हूँ अंता। अंता क्या लग रहा है आपको? इसमें अंता क्या लग रहा है? ज़मीर। मुब्तदा। ठीक है, ज़मीर मुब्तदा। मुब्तदा क्यों है ये? हालत रफा की ज़मीर। हालत रफा की ज़मीर। अंता तू ज़मीर है। अहकुमुल हाकिमीना, क्या तर्जुमा करेंगे? तू ही बेहतरीन, तू ही सबसे ही का तर्जुमा क्यों ला रही? तू इंसाफ, सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाला है। नहीं, इंसाफ कहाँ से आ गया इसमें? तू हाकिमों में सबसे बड़ा अहकाम है। सर हकम का हम तर्जुमा इंसाफ में भी नहीं करते क्या? क्यों भाई, कहाँ लिखा है? अच्छा सर, मैं देख के बताऊंगी। हुक्म है ना, तर्जुमा करें। जी सर, तर्जुमा। आप सब हाकिमों में हैं? तू हाकिमों में सबसे बड़ा हाकिम है। तू सबसे बड़ा हाकिम है। आपको ये कहने की जरूरत है क्या कि तू हाकिमों में सबसे बड़ा? तू सबसे बड़ा हाकिम है, खत्म कर दिया। बिल्कुल। आपको कोई जरूरत ही नहीं कि और चीज बात करने की। तू सबसे बड़ा हाकिम, खत्म, कुल कर दिया। कुल का कुल कर दिया। और अब एक आखिरी पॉइंट नोट करिए। अगर इसमें हम लफ्जी तर्जुमा करें तो फिर कैसे आएगा सर? जोर से बोले। अगर लफ्जी तर्जुमा हम करें इसका तो फिर अरहम का, फिर अहकम का। अहकम है तो अरहम क्यों ला रहे? नहीं इसका अहकम का फिर हम कैसे करेंगे? लफ्जी तर्जुमा मैंने मना थोड़ी किया, करें। अंत अहकमुल हाकिमीन तो करें सबसे ज्यादा। तो इसमें अहकम का अलग नहीं आएगा सर? अरे आप करके तो मुझे पहले बताएं, आप सिर्फ बोले जा रहे हो। तर्जुमा करें ना। आप हाकिमों में सबसे बड़ा हाकिम है, करें को मसला थोड़ी है। तू हाकिमों में सबसे बड़ा हाकिम है, मैं आपको रोक थोड़ी रहा हूँ। लेकिन वो सुपरलेटिव वाली बात है सर, तो उसमें हम ये कहेंगे तू सबसे बड़ा हाकिम है। तू सबसे बड़ा हाकिम है, तू ज्यादा स्ट्रांग है ना। आप देखिए ज्यादा स्ट्रांग किसके अंदर आ रहा है। आप जब कहते हैं कि तू हाकिमों में सबसे बड़ा हाकिम है, तो इसका मतलब किसी ना किसी को हाकिम मान रहे हैं ना। जब आप कहते हैं तू रहम करने वालों में से सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, इसका मतलब कोई और भी लोग होंगे जो रहम करने वाले। लेकिन जब आप कहते हैं कि तू ही रहम करने वाला, तो इसका मतलब कोई और रहम करने वाला है ही नहीं। जब आप कहते हैं कि तू ही माफ करने वाला है, तो इसका मतलब कोई और माफ करने वाला है ही नहीं। तू ही रिस्क देने वाला है, तो इसका मतलब कोई और रिस्क देने वाला है ही नहीं। लेकिन अगर आप कहें तो रिस्क देने वालों में सबसे बेहतरीन रिस्क देने वाला है, इसका मतलब कोई ऐसे लोग भी होंगे जो बेहतरीन नहीं देते होंगे, थोड़ा सा बेहतर दे देते होंगे। तो उसके पास कोई ना कोई चला जाएगा कि यार चलो उधर पहुंच जाए, उधर तो बहुत बड़ी लाइन होगी, मैं इधर ही चला जाता हूँ दादा दरबार। सर जज़ाकल्लाह मिल जाता। सर थैंक यू सो मच। आज आपने बहुत एक बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया
کیونکہ خالق اور مخلوق کا تو کوئی میچ ہی نہیں، وہ تو خالق مالک مدبر پیدا کرنے والا سب وہ کچھ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. ایگزیکٹلی سر، آج یہ کلی وہ جو بات رازق ہے، ہم مرزوق ہیں. مرزوق ہے. جزاک اللہ. چلے آخری پوائنٹ نوٹ کر لیں، بہت چھوٹا سا ہے. 2 لفظ اور نوٹ کر لیں جو قرآن مجید میں بہت آپ کو ملتے ہیں. 2 لفظ اور نوٹ کر لیں جو قرآن مجید میں آپ کو بہت ملیں گے. ایک ملے گا آپ کو خیر، اور دوسرا کون سا مل سکتا ہے؟ جلدی بتائیے. دوسرا کون سا ہوگا؟ جلدی بتائیے، جلدی بتائیے. کلن. شرن. شرن. خیرن اور شرن، یہ خیرن اور شرن یہ دونوں لفظ بھی اس میں تبدیل ہے. یہ دونوں لفظ بھی اس میں تبدیل ہے. اصل میں یہ جو لفظ ہے یہ خیرن نہیں تھا. یہ اصل میں کیا ہوگا؟ اگر افعلو کو بدل میں جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ افعلو کو بدل میں جائے گا تو کیا بنے گا؟ اخیرو. اخیرو ہے نا. اور شرن کو افعلو کو بدل میں ڈالیں گے تو کیا بنے گا؟ استرو. اشررو. اخیرو اشررو. لیکن پھر کسی وجہ سے اس کے اوپر تعلیل کی اور پھر اس کو خیرن اور شرن کر دیا. ایک ایگزامپل صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صبح جب فجر کی اذان ہوتی ہے اس میں کلمہ پڑھا جاتا ہے. کون سا کلمہ ہے؟ فٹافٹ الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ خیر من النوم. مجھے بتائیے یہ جزوی ہے کہ کلی ہے؟ جزوی. جزوی. زبردست. ترجمہ کریں. نماز نیند سے بہتر. بہتر، بہت بہتر. بہت کا تو لفظ لائیں، اس کا تو تبدیل کا تو لفظ مطلب بہتر بہتر. ہاں، نماز بہت بہتر ہے نیند سے، یا نماز نیند سے بہت بہتر ہے. یعنی نیند بھی بہتر ہے لیکن نماز جو ہے نا وہ نیند سے زیادہ بہتر ہے. تو صرف جو آپ کے سامنے پوائنٹ آپ کو سامنے رکھنا ہے وہ یہ کہ اس میں تبدیل آپ کو قرآن مجید میں بہت اسلوب ملے گا، بے انتہا ملے گا. لیکن اس میں تبدیل کا ایک پوائنٹ سے سمجھ لیں کہ یہ افعلو کا جو وزن ہے، یہ جو مونس والا صیغہ ہے نا، یہ کبھی خبر اور یہ چیزیں بن کے نہیں آئے گا، صرف بن کے آئے گا. کبرا، صغرا، حسنہ، یہ صفت ہی بن کے آئے گا. لیکن یہ صفت نہیں بن کے آتا، یہ جو ہے خبر بن کے آتا ہے. لیکن اس کے اندر ایک پوائنٹ یاد رکھ لیجیے گا. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو کلرز بتائے تھے، کلرز یاد ہے نا آپ کو؟ جی سر. اصفرو، وہ سب بھی افعلو کے وزن پہ تھے. بالکل آپ کو یاد ہے. لیکن کلرز یاد رکھیے گا کہ کلرز صفت ہے. کلرز جو ہے نا کبھی خبر اس طرح سے بن کے نہیں آئیں گے، اس میں تبدیل نہیں بنیں گے. کلرز جو ہے وہ اس میں تبدیل نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے مونس کی جو چیزیں یہ بھی اس میں تبدیل نہیں بنتی. شاد و نادر کو ایگزامپل ہو، میری نظر سے نہیں گزری ہے لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایگزامپل ہو، میری نظر سے نہیں گزری. پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے ایک رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب آپ انشاءاللہ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ رمضان کے اندر آپ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے تو آپ کے سامنے اس قسم کے الفاظ آئیں گے تو آپ کے ذہن میں آ جائے. اس کی پہچان کہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ افعلو جو ہے بطور فعل آیا ہے یا یہ بطور اسم تفضیل آیا ہے. اکبرو فعل کے طور پہ بھی آ سکتا ہے، اکبرو فعل کے طور پہ بھی آ سکتا ہے. کابارا، کبارا، یکبرو سے اگر میں گردان کروں تو یکبرو تک، یکبرو تکبرو، تکبرو اکبرو نکبرو. اکبرو میں بڑا ہوں، اکبرو میں بڑا ہوں. ٹھیک ہے. یہ فعل ہو گیا، میں بڑا ہوں یا میں بڑا ہوں گا. نکبرو ہم بڑے ہیں یا ہم بڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اب پتہ کیسے چلے گا یہ اکبرو جو ہے یہ بطور فعل آیا ہے یا اس میں تبدیل آیا ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے گا، یاد رکھ لیجئے گا. اور میرے خیال میں آپ پہچان بھی گئے ہوں گے کہ اس میں تبدیل اگر آئے گا تو اس سے پہلے ہمیشہ آپ کو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ اس سے پہلے اسم ملے گا، مبتدا ملے گا. کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ مبتدا ملے گا. ہر جگہ دیکھیں آپ کو مبتدا ملے گا، ہر جگہ دیکھیں آپ کو مبتدا.
ہر جگہ کو یہ اس کی سب سے بڑی نشان. ادروائز پھر آپ کو اگر خالی اکبر من القتل اگر ہوتا لیٹس سے تو یہ جملہ بنتا نہیں ہے سینس, تو پھر آپ اس کو یا اس میں تبدیل نہیں لیتے, پھر آپ اس کو فعل لیتے, فعل مضارع فیوچر کا فعل آپ لیتے, پھر آپ کہتے ہیں یہ فعل مضارع جو بھی ہے واحد متکلم ہے جو بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے سامنے کچھ پوائنٹ تھے. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ جو 2 چیزیں میں نے آپ کو کرائی ہیں یہ عموماً پہلے میں نہیں کراتا تھا, ابھی پچھلے 2 سیشن سے میں نے شروع کیا, 2 نہیں درخواست شاید دوسرا سیشن آپ کا, اس سے پہلے 1 سیشن کو میں نے کرایا, لیکن کرانے کا صرف آبجیکٹو یہ ہے کہ اس سے کچھ چیزیں آپ کو واضح ہوں گی. ترجمے کے اندر آپ کو جب یہ جو بہت کا یا بہت زیادہ کا یہ جو مفہوم ملتا ہے یہ انہی چیزوں سے مفہوم ملتا ہے. اور موصولہ میں نے آپ کو اس لیے کرایا ہے کہ ہم جب فعل کے سیکشن میں جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس آئے. ابھی فی الحال آپ کو کرانے کا صرف آبجیکٹو یہ تھا کہ یو آر کلوزر ٹو رمضان, آپ کے پاس یہ چیزیں آئیں گی. اب جب بھی اب آپ دیکھیں قرآن مجید آپ کھولیں, آپ کو یہ موصولہ تو ہر دوسری آیت کے اندر آپ کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ الذی ملے گا یا الذین ملے گا, ایسے ہی ملے گا. کہیں کہیں آپ کو ماں یا من بھی مل جائے گا, لیکن یہ بہت ملتا ہے, ہر دوسری آیت کے اندر آپ کو موصولہ ملتا ہی ملتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا موصولہ نام صلہ موصولہ. تو وہ اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی جو کا یا جیسے کا جو ترجمہ آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے, کس طریقے سے آتا ہے, اور موصولہ کرتا کیا ہے. اس کو ایک کریکٹر چاہیے. وہ جو صلہ ہوگا وہ صلہ 2 چیزیں ہو سکتی ہے, یا تو وہ جملہ ہوگا یا وہ شبہ. تو جو آیات میں نے آپ کو دی ہیں ان کی کوشش کیجیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کریں, اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. نہ صرف آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہوں گے بلکہ بہت ساری چیزیں آپ کی دوسری بھی جو ہے نا بہت زیادہ چیزیں آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ اس سے واضح ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج پڑھا اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں صرف خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اگلے سیشنز کے اندر رمضان سے پہلے کچھ ہم کم سے کم فعل کی گردان کے حوالے سے کچھ چیزیں ضرور ہم کر سکیں. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے پاس سوال یا کوئی چیز ہو تو ضرور مجھ سے آپ پوچھیے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.